بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹسٹی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، ڈاکٹرز نے کینسر کے مرض کی تشخیص کر دی۔ اس بے سہارا عورت نے ہمت تو کی وہ فائٹ بیک کرے، مگر قسمت کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہو کر بھی رہتا ہے۔ ہماری آج کی سٹوری ایک عورت کے بارے میں ہے جس کا نام میگن تھا۔ میگن تعلیم کے پیشہ سے منسلک تھی اور اب 1 سال سے وہ ریٹائر ہو چکی تھی۔ معمول کے میڈیکل چیک اپ میں اسے اپنے بارے میں کچھ ایسا معلوم ہوا جس پر یقین کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ میڈیکل کے دوران ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ اسے کینسر جیسا موذی مرض لاحق ہے۔ میگن کو اس بات پر پہلے تو یقین ہی نہ آیا، مگر یقین کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اس کی اس حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ معمول کے مطابق اپنا چیک اپ کرواتی تھی، مگر کبھی اس کی رپورٹس میں کسی بیماری کا انکشاف نہ ہوا۔ اب ڈاکٹرز نے بتایا کہ کینسر خاموشی سے بڑھتا رہتا ہے اور پھر لاسٹ سٹیج پر جا کر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹرز نے میگن کو بتایا کہ اس کا کینسر اس کی لاسٹ سٹیج پر ہے، جہاں اس کا آپریشن بھی ممکن نہیں، اور کچھ دوائیاں دے کر اسے گھر بھیج دیا۔ میگن کی کوئی اور اولاد نہ تھی۔ میگن کا شوہر بھی انتقال کر چکا تھا۔ میگن جب گھر گئی تو 2 ہفتے تک اس نے کسی سے بات تک نہ کی اور اس نے گھر سے قدم بھی باہر نہ نکالا۔ میگن کے لیے زندگی کے بچے ہوئے دن گزارنا بہت مشکل ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے گھر کی صفائی کرنا شروع کر دی اور گھر کی وہ ساری چیزیں اٹھا کر سائڈ پر کر دی جو وہ استعمال نہیں کرتی تھی۔ اس میں سے کچھ چیزیں تو اس نے چیریٹی کے لیے رکھ دیں اور کچھ ڈسٹ بن میں ڈالنے کے لیے الگ کر دیں۔ اگلی رات تو اس نے وہ تمام چیزیں اٹھائی جو اس نے ڈسٹ بن میں ڈالنی تھیں۔ جب وہ بیگ اٹھا کر باہر نکلی اور ڈسٹ بن میں ڈال کر واپس مڑی تو اسے کچھ آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کچھ نظر نہ آیا۔ جب اسے غور سے دیکھا تو اسے ڈسٹ بن کے پیچھے کوئی حرکت محسوس ہوئی۔ اس نے پاس جا کر جب دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اسے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک کتے کو ہگ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ میگن نے اس بچے سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اس کا کتا یہاں پر بری طرح پھنس چکا ہے اور وہ کسی بھی طرح سے اس کو یہاں سے نکال کر گھر لے کے جانا چاہتا ہے۔ میگن نے اس بچے کو کہا کہ وہ انتظار کرے اور پھر میگن گھر چلی جاتی ہے اور گھر سے ایک چھری اور ایک ٹارچ لے کر آتی ہے۔ جلدی سے اس نے کتے کو کھولا اور کتا اور بچہ دونوں میگن کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میگن نے پیار سے اس بچے سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے اور اس وقت اس کتے کے ساتھ یہاں کیسے آیا۔ اس بچے نے بتایا کہ اس کا نام ٹام ہے اور پہلے وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا اور اس کا باپ جیل جا چکا تھا۔ اسی دوران اس کی ماں نے اس کے لیے کتا خرید کر لایا، مگر جب اس کا باپ واپس رہا ہو کر آیا تو اس نے کہا کہ اس کتے کو گھر سے نکال دو۔ ٹام نے جب اپنے والد کی بات نہ سنی تو اس نے کتے کو لیا اور اس ڈسٹ بن کے پاس لا کر باندھ دیا تاکہ وہ واپس کبھی گھر نہ جا سکے۔ ٹام نے چپکے سے اپنے باپ کا پیچھا کیا اور کتے تک پہنچ جاتا ہے اور اس کتے کے ساتھ وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ میگن نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ ٹام کو اپنے ساتھ گھر لے کر آئی اور پھر ٹام نے اس سے کہا کہ کیا آپ میرے کتے کو اپنے پاس رکھ سکتی ہیں؟ میگن نے کہا وہ ایک شرط پر اس کتے کو اپنے ساتھ رکھے گی کہ ٹام اپنی ماں کو اس بارے میں ضرور بتائے گا۔ میگن کے حامی بھرنے کے بعد جب ٹام واپس جانے لگا تو وہ کتا ٹام کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے اور التجائی نظروں سے میگن کو دیکھنے لگا کہ جیسے کہہ رہا ہو میرے ساتھ ساتھ ٹام کو بھی اپنے گھر میں ہی رہنے کی اجازت دے دو۔ کتا چونکہ پالتو تھا اس لیے وہ میگن کے انسٹرکشنز کو سمجھ رہا تھا۔ اگلے دن ٹام سکول کے بعد کتے سے ملنے آیا اور یہ اس کا معمول بن چکا تھا۔ ٹام اور میگن کے بیچ دوستی بھی ہونے لگی۔ میگن ٹام کو اکثر سکول کا کام بھی کرواتی تھی۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے کہ میگن کی طبیعت مزید بگڑنے لگی۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس کے مزید ٹیسٹ ہوئے۔ ان ٹیسٹ میں ایسا کچھ آیا کہ اس کی زندگی مکمل بدل گئی۔ ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ اسے اب کینسر نہیں ہے۔ میگن نے ڈاکٹرز کو بتایا کہ اس نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا تو یہ کینسر ختم کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹرز نے بارہا میگن کے ٹیسٹ کیے مگر ہر ٹیسٹ کلیئر آ رہا تھا۔ میگن جب واپس گھر لوٹی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ پھر سے جوان ہو گئی ہے اور اسے قدرت کے معجزوں پر یقین ہو گیا تھا۔ میگن نے کتے کو لیا اور واک کے لیے نکل پڑتی ہے۔ وہ کتا ہی تھا جس کی وجہ سے میگن خوف اور انگزائٹی سے نکلی تھی اور اس میں جینے کی امید پیدا ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے قدرت نے اسے زندگی کی نعمت ایک بار پھر سے عطا کر دی۔ دوستو، تنہائی زہر قاتل بن جاتی ہے اور ایسے ایسے امراض آپ کی زندگی کے ساتھ جوڑ دیتی ہے جن کا تصور کرنا بھی محال ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے
اپنی تنہائیوں کو پاک کیجئے، اور جن کی تنہائیاں پاک ہوا کرتی ہیں ان کے محافل بھی پاک ہوا کرتی ہیں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔